پاکستان کے اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی کی صورتحال ہوئی اس میں مودی سرکار بالکل بری طرح بوکھلا گئی ہے، اور اس نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے کہ اب ترکی، چائنا اور آذربائیجان کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ وہاں کے ٹورزم کے ویزے اور دیگر معاملات میں مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، اور سفارتی بائیکاٹ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بھارت جہاں پہلے ہی بہت بڑی بڑی غلطیاں کر چکا ہے، نریندر مودی کا جنگی جنون سب کچھ دکھا چکا ہے، اور وہ عالمی سطح پر تنہا ہونے کے لیے مزید غلطیاں کرنے جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹھ کا، تو رافیل سمیت پورے بھارت کا جنگی جنون دھڑام سے زمین پہ آ گرا ہے۔ جو رہی صحیح کسر یا سیکولرزم کا نام نہاد پردہ بچا تھا وہ بھی چاک ہونے کو ہے، کیونکہ چائنا، آذربائیجان اور ترکی کے خلاف بھارت میں باقاعدہ مہم شروع ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، مکمل طور پر پاکستان کو سپورٹ کیا تھا، اور سرکاری سطح پر بھی اور نجی سطح پر بھی اس کا بھرپور اظہار کیا تھا۔ ان ساری صورتحال کو لے کر بھارت شدید پریشانی کا شکار ہے اور عالمی تنہائی کا شکار ہونے جا رہا ہے۔ روس کے ساتھ بھی اس کے تعلقات کوئی خاص نظر نہیں آ رہا ہے، امریکہ کے کیمپ میں بھی وہ جانا نہیں چاہتا۔ اصل میں بھارت کسی گاؤں کے چودھری کی طرح علاقے کی ریجنل طاقت یا بڑی طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، وہ چائنا کو ٹکر دینے کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر چائنا کا مال، جیسے پاکستان میں کہا جاتا ہے، چلے تو شام تلک نہیں، چلے تو چاند تلک نہیں، چلے تو شام تلک، تو شام تلک سے کیا صبح تلک ہی چائنا کے مال نے بھارت کے، یورپی یونین کے مال کو، فرانس کے مال کو، اسرائیل کے ڈرون کو ناکچنے چبا دیے ہیں۔ اور اس میں صرف ہتھیاروں کا یا جہازوں کا کمال نہیں، اس میں فورسز کی کارکردگی کا، ان کے جذبے کا، ان کے ایمانی جذبے کا بہت اہم کردار ہے کہ جب پاکستان کے فوجی، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں یا دیگر ہوں، وہ جب جنگ پر جاتے ہیں تو وہ لکھ کر جاتے ہیں کہ اب ہم واپس نہیں آئیں گے، تو یہ بھی ہمیں قبول ہے۔ اور ان کی فیملی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھی بچہ فوج میں چلا گیا ہے، آرمی، ایئر فورس یا نیوی میں چلا گیا ہے، تو شہادت اس کا مقدر بن سکتی ہے۔ اور یہ جنگوں میں، ملکوں میں جنگوں جو ہوتی ہیں ان کے درمیان یہ معمول کی اور ایک عام سی بات ہوتی ہے۔ بہرحال بھارت نے مودی کے جنگی جنون میں آ کر عالمی دنیا میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ تنہا کر دیا ہے۔ اس کے پڑوسی ممالک اس کے ساتھ نہیں کھڑے جن کے ساتھ اس کے بارڈر لگتے ہیں۔ افغانستان اس کو کوئی مدد نہیں کر سکتا، ایران بھی اس کو ڈپلومیسی کے تحت سمجھا رہا ہے۔ باقی امریکہ یا دیگر ممالک یا جن کے اس ملک میں مفاد ہیں، پاکستان ان سے دو ٹوک بات کر رہا ہے۔ خارجہ امور کے ماہرین اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، سفارتی طور پر اس معاملے سے نپٹا جا رہا ہے، اور اس بات کا یقین ہے کہ بھارت کا جنگی جنون اس کو تنہا در تنہا کرتا جائے گا، اور جس تنہائی کا الزام، جس دہشت گردی کا الزام وہ آج سے پہلے پاکستان پہ لگاتا تھا، مکافات عمل کا نتیجہ ہے کہ وہ خود اس کا نتیجہ اس کا حامی بن رہا ہے، اور اسے ہی مکافات عمل انڈیا کو بھگتنا پڑے گا۔ آئی پی ایل اور پی ایس ایل کی مثال سامنے ہے۔ پی ایس ایل شاید پاکستان میں ہی دوبارہ سے شروع ہو جائے، نہیں تو دبئی میں بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف آئی پی ایل کا کام ختم لگتا ہے، جس طرح دوران میچ کھیل کو ختم کیا گیا اس کا تاثر اچھا نہیں پڑا، اور جو عالمی سطح کے کھلاڑی بلا دھڑک بھارت میں آتے تھے، آسٹریلیا کے 15 کھلاڑی یا دیگر ممالک کے بڑے کھلاڑی آئی پی ایل جیسی بڑی لیگ کو کھیلنے آتے تھے، اب شاید وہ اس طرح شرکت نہ کر سکیں، کیونکہ ان کا اعتماد بننے میں ٹائم لگے گا۔ اگر آپ سب کو یاد رہے تو جب سری لنکا کے کھلاڑیوں کی بس پر حملہ ہوا تھا اور پاکستان کے جان بازوں نے اس سے نپٹا تھا اور ان کی زندگیوں کو بچایا تھا، تو اس کے بعد ایک طویل عرصے تک پاکستان میں کرکٹ، انٹرنیشنل کرکٹ واپس نہیں آئی تھی۔ آج بھارت کو اسی حوالے سے مکافات عمل بھگتنا پڑ رہا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس حملے کے پیچھے بھی وہی راہ تھی جو آج کل راہ فیل بنی پھرتی ہے۔ راہ فیل ہوئی یا پاس، اس کے لیے دیکھتے ہیں اگلے سیمسٹر۔ جب تک کے لیے رہیے ہمارے ساتھ، اللہ حافظ۔